معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے، اور آج صرف اس معصوم کا ماتم ہے اور ان ظالموں کا ماتم ہے، ان پر لعنت ہے جنہوں نے ذل شاہ علی بلال اور ذل شاہ جیسے ایک معصوم اسپیشل چائلڈ، یہ بچے اپنے والدین کا امتحان ہوتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنتے ہیں۔ اب میں اس اصلی بات کی طرف آتی ہوں۔ میں ابھی دیکھ رہی تھی یاسمین راشد ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ موصوف بھی ہیں جن کا نام عمران خان ہے۔ یہ وہی یاسمین راشد ہے نا جنہوں نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پہ سائن کیے تھے، اور آپ کے شوکت خانم کے وہ سلطان صاحب، یہی لوگ ہیں نا۔ کس نے بھگایا تھا نواز شریف کو؟ تو آپ تو اس حد تک نالائق اور بے وقوف ہیں عمران خان صاحب کہ آپ کو اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا، آپ کو اپنے ساتھ موجود وہ لوگ نظر نہیں آتے جو آپ کو بہت صفائی سے دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کی ریلی کا کوئی جواز نہیں تھا جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تھا، جب سب کچھ طے ہو گیا اور فوج اے پولیٹیکل ہو چکی ہے۔ وہ نہیں آپ کے کسی معاملے میں نہ بول رہے ہیں، نہ دخل دے رہے ہیں، نہ ہاں میں نہ نا میں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو چین نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ محسن نقوی صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ بڑا شوق تھا آپ کو چیف منسٹری لینے کا، لیکن اس کی ذمہ داریاں نہیں پتہ تھی کہ آپ حاکم بنائے جا رہے ہیں ایک سب سے بڑے صوبے کا، اس ملک کے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا آپ کا کام تھا۔ سادات کہتے ہیں آپ خود کو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی حکومت کے ہی لوگ ہیں۔ جی وہ یہ کوئی مسلمان تو اس طرح کا تشدد اور اس طرح کی بربریت نہیں کر سکتا، یہ لگتا ہے کہ رو کے لوگ یہاں گھس گئے ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رو کے لوگ اور کہاں کہاں گھسے ہوئے ہیں، کن کن کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ لیکن کس نے آپ سے کہا کہ مسلمان بربریت کی اس انتہا پر نہیں پہنچ سکتا؟ ذرا جائیے 1400 برس پیچھے، کربلا میں جائیے 63 ہجری میں۔ کون تھے امام حسین اور ان کے 72 شہداء کے قاتل اور بربریت کی انتہا کر دینے والے کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، کون تھے؟ مشرک تھے، ہندو تھے، یہی کلمہ گو تھے نا، یہی مسلمان تھے جو فتح مکہ کے وقت اس لیے اسلام لے آئے تھے کہ چلو اب تو حکومت بن گئی ہے، اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے۔ کچھ خوف سے ایمان لے آئے اور کچھ اقتدار کے لالچ میں کہ کوئی بھی بن سکتا ہے اب تو، کیونکہ اسلام میں تو میرٹ ہے نا۔ معافی کی بھی بات ہوئی، یہ الگ کیونکہ موضوع ہو جائے گا، ہم اس پہ بھی نہیں جا رہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کس حد تک بربریت کا حامل ہو سکتا ہے اور کہاں تک وہ گر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کا عذاب اور ثواب کسی اور پر ڈالنے کے بجائے یہ دیکھیے اس معصوم کا خون تو کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن میں تم نے جو کچھ کیا، رانا ثناء اللہ اسی شہباز شریف کی سربراہی میں اور اس کے بڑے بھائی کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آج تم پرائم منسٹر ہو اور چیف منسٹر تمہارا آدمی لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بھی سید ہے اور یوں ہے، محسن نقوی اور وہ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بھی اقتدار کا ایک بھوکا ثابت ہوا ہے۔ کوئی ذمہ داری اس نے قبول نہیں کی، اور بدقسمتی سے چکے سید عاصم منیر کے ساتھ ان کو عمرے پہ دکھایا گیا، تو یہ کہنا بڑا آسان لگ رہا ہے لوگوں کو کہ جی یہ محسن نقوی تو جن کا آدمی ہے، اور باجوہ نے جس حکومت کو لا کے یہاں بٹھایا ہے، ظاہر ہے یہی سب لوگ ہیں۔ نہیں، اس قتل کے مجرم 3 ہیں۔ سب سے پہلے خود عمران خان آپ،
چونکہ آپ کو سڑکوں پر معصوموں کا خون بہا کر اپنی تحریک کے لیے چارہ چاہیے، مسالہ چاہیے آپ کو اپنی تحریک کے لیے۔ پہلی ریلی میں آپ نے وزیر آباد میں وہ 2 معصوم بچوں کی ماں، وہ جرنلسٹ لڑکی، بے وقوف عورت، میں کہوں گی sorry، اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ دوڑی آپ کے کنٹینر کے پیچھے اور کس بے دردی سے اس کو دھکیل کے پیچھے مار دیا گیا۔ اس کے بعد وہ شخص جو گولی چلتے وقت آپ کی تو ٹانگ کا پلسٹر 6 مہینے سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن وہ جو اپنی جان سے چلا گیا شخص، اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ محترمہ تشریف لائیں شارع فیصل پہ، اور 18 ستمبر منایا جاتا ہے۔ اس دن تو محترمہ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن کتنے کارکن مارے گئے بھٹو صاحب کے دنوں سے لے کر آج کے دن تک۔ جتنے سیاستدان ہیں ان کی ان تحریکوں میں کتنے معصوم کارکن مارے جاتے ہیں، بے وقوفوں کی طرح شخصیت پرستی میں مبتلا کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ کوئی ہے ان کا حساب لینے والا، کوئی اوپر بیٹھا ہے، یہ مت بھولیے آپ یہ۔ اور عمران خان صاحب، ابھی بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں کہ باجوہ نے کس لابی، انٹرنیشنل لابی کے کہنے سے آپ کی حکومت کو ہٹایا۔ اس لیے ہٹایا کہ جن کا پلانٹ کیا ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں عمران خان از آلسو پلانٹڈ، تو وہ جو پلانٹ کرنے والے ہیں نا، انہوں نے باجوہ سے کہا بھیا یہ آدمی تو گر رہا ہے نیچے، اس کی تو پرفارمنس 0 پہ آ گئی ہے، یہ تو گورننس پروڈکٹ ہی نہیں تھا، غلطی ہو گئی، یہ تو عوام میں 0 پر آ گیا، لیکن کام ہم نے اسی سے لینا ہے چونکہ یہی ہمارے کام آئے گا۔ ایسا ایک داؤ پیچ کھیلتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے پاپولیرٹی گین کر لے اور سمپیتی گین کر لے۔ آپ باجوہ صاحب اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے کہ آپ، اور کہا کہ 2-4 اور چور لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو حکومت دے دو، آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس کروا کے۔ آئین کے ساتھ جتنے کھلواڑ آپ لوگ کر رہے ہیں، قانون کے ساتھ جتنا آپ کھیل رہے ہیں، انسانی جانوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہی رہیں گے ہمیشہ؟ نہیں، آپ کا انجام بہت برا ہے۔ سن لو، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی اور عمران خان، تم تینوں سن لو کہ ضلع شاہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور بہت جلد تم لوگوں کو اس کا حساب دینا ہے، تم تینوں کو، اس موجودہ حکومت کو، عمران خان تم کو، جس کو ہر وقت پبلسٹی اسٹنٹ چاہیے کوئی نہ کوئی۔ اس میں کون لوگ مارے جاتے ہیں جو کرکٹ کے زمانے سے، لوگ کرکٹر سے محبت کرتے تھے، ان کے بڑے فینس تھی، فین فالوئنگ تھی، اس فین فالوئنگ کا فائدہ اٹھا کر تم نے ایک جماعت بنائی، اسٹرگل کی، تمہارا ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی، وہ سب تمہارے پلس پوائنٹس ہیں۔ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی لیے ہم نے اپنے بچوں سے کہا جاؤ اس آدمی کو جا کے ووٹ ڈال کر آؤ، یہ رجیم چینج، یہ جو تبدیلی آئے گی اس ملک میں، اسی آدمی کی وجہ سے آئے گی۔ ہم کتنے بے وقوف تھے نا، اب اپنا سر دیوار میں دے کے مارے، اپنے آپ کو اپنی بے وقوفی اور اپنی معصومیت کو پیٹیں بیٹھ کر، یا تمہیں بددعائیں دیں عمران خان، کیونکہ تمہاری اقتدار کی بھوک تو ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے، نہ تمہاری، نہ مریم نواز کی، اور نہ ہی محسن نقوی، تم تو معاف نہیں کیے جاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ میں آخر میں، چونکہ اب یہی 2 ادارے بچے ہیں، جوڈیشری اور آرمی، مریم تصویریں نچا نچا کے ججوں کی جلسوں میں جو کچھ کر رہی ہے، وہ کسی کو شاید جوڈیشری میں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ادارے کو کہاں اس کی عزت کو لا کے سڑک پر پھینکا جا رہا ہے۔ اور آرمی دیکھیں، جنرل عاصم منیر صاحب اولاد ہیں آپ، اور آپ کا دوسرا جو بڑا اس موقع پر جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، شاید ہی کوئی محسوس کر سکتا ہو، ماں سوا ان کے جن کے بچے اسپیشل ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کا امتحان ہے۔ آپ کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ جس دن سے آپ نے فوجی وردی پہنی تب سے لے کے آج کے دن تک آپ پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ اسپیشل ہے، اور اس کے لیے آپ نے کون کون سی راتیں جاگ جاگ کر گزاری ہیں، اس کے لیے، اس بچے کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس کا تھوڑا بہت علم ہے۔
آپ کو اس بچے کا واسطہ ہے، ذل شاہ کے قاتلوں کو تلاش کر کے چوراہے پہ پھانسی پہ چڑھائیے، چاہے وہ محسن نقوی ہو، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو، اور چاہے وہ عمران خان ہو۔ اس معصوم کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ، ہم آپ کی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آپ نے دکھائی ہے، اس کی اتھینٹسٹی اگر وہی ہے وہ جو آپ نے نواز شریف کے میڈیکل رپورٹ پہ سائن کیے تھے، تو پھر آپ کیا ہیں وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، بہت دیر میں پتہ چلا لیکن پتہ چل گیا۔ ہم اس ماں اور اس باپ کے کہنے کو مانتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تھے، بقول آپ کے پولیس میں لے گئے ہیں، حراست میں لے کے ان سے کچھ بھی بیان دلا دیں گے، نہیں، یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا ہے جب اس کی میت گھر پہنچی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا، ان کے پڑوسی ساتھ کھڑے ہیں، ان کے والد کہہ رہے ہیں صرف 2 نشان تھے، ایک سر پر تھا اور ایک اس کے شاید کمر پر، پیٹ کے پاس اس کے کوئی نشان ملا، صرف 2 نشان تھے۔ کس نے یہ کام دکھایا ہے؟ اور اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی ماں کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی برا سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب ایک ہیں، اس کا مطلب ہے ماں منع کرتی ہوگی، لیکن وہ کہاں سنتا تھا، وہ تو دیوانہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا جو کچھ عمران خان کی شرافت اور کردار اور ان کی سٹرگل کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ سب صحیح ہے۔ اسی دیوانگی میں، اسی عشق میں مبتلا وہ رہتا تھا، نہ ماں کی سنتا تھا نہ باپ کی سنتا تھا، اور پہنچ جاتا تھا اس کے ہر جلسے میں، اس کے ہر جلوس میں۔ اور ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں تو اس کی چھٹی حصے سے بتا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں پی ٹی آئی والے بھی ہیں، اس میں سبھی لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کسی کا نام نہیں لیا جیسے کہ نام لیے جا رہے ہیں۔ اور سمیع ابراہیم صاحب، اللہ آپ کو بس ہدایت دے، یہی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی میں آ رہی ہوں، ابھی شعیب شیخ پر ابھی کام کرنا ہے کہ کون تھا، کس طرح کے لوگ اس ملک میں اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے، غلاظتوں میں گھرے ہوئے کام کرنے کے لیے، ان کو ایک یہ نظر آ گیا ہے کہ وہ چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی آڑ میں وہ ہر قسم کا دھندا کرتے ہیں۔ اس پر ابھی ہم علیحدہ کلپ کر رہے ہیں۔ ابھی تو 3 دن کا ان کا ہے نا جوڈیشل فزیکل ریمانڈ لیا گیا ہے، ان کا فزیکل ریمانڈ 3 دن بعد جو ہے نا وہ کیا آتا ہے سامنے، اس لیے ہم 2 دن رک کر بات کریں گے۔ چونکہ میرے تو بالکل گھر کے سامنے، میں اپنی لائبریری کی کھڑکی سے وہ سارے تماشے دیکھتی تھی، ایگزیکٹ سامنے بالکل، اور جس طرح لوگ تنخواہوں کے لیے ترستے تھے اور آج بھی ترستے ہیں، یہ اتنا فلتی رچ آدمی کیسے بنا، اور اس نے ایک آدمی کو تنخواہ نہیں دی۔ اور ان کی بیگم صاحبہ، اب ہم بات کریں گے اس پہ، چونکہ ہم آج ذل شاہ کو ہم ٹریبیوٹ پے کر رہے ہیں۔ پروردگار اس بچے کی معصومیت کے صدقے میں سارے قاتل جو ہیں وہ سامنے آ جائیں اور قاتل سامنے آ جائیں، بس یہی دعا ہے۔ اور یہ کام صرف جنرل عاصم منیر صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم کر سکتی ہے۔ سب صاحب اولاد ہیں آپ، اس معصوم کا خون ضائع نہیں ہونے جانا چاہیے۔ یہ اقتدار کے بھوکے، یہ مریم، یہ محسن نقوی، یہ عمران خان، یہ سارے اقتدار کے بھوکے اپنی تحریک، اپنے اقتدار کے لیے اسی طرح لوگوں کو اپنا چارہ بناتے رہیں گے۔ لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ریاست اب کیسے بچے گی معصوم کے۔ یہ تم نے بڑے قول یاد کیے ہیں نا عمران خان، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنا دیتے ہو، ظلم اور کفر کی باتیں کرتے ہو کہ ظلم سے کوئی حکومت نہیں رہ سکتی، کفر سے رہ سکتی۔ ہاں بے شک ٹھیک ہے، لیکن جن کے تم قول بیان کرتے ہو نا، کاش تم ان کے راستے پر ہوتے۔ جس مدینے کی ریاست کی تم بات کرتے ہو، اس والی مدینہ کے کاش تم اس کے راستے پر ہوتے۔ لعنت ہے تم سب کے اوپر جو انسانوں کی زندگی سے اپنے اقتدار کے لیے اس طرح کھیل رہے ہو، لعنت ہے تم پر۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے